بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں مشتاق کھرل اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے انگلش کے جو اسٹوڈنٹس ہیں خاص طور پر ان کے لیے ویڈیوز تیار کر سکیں۔ اس سے پہلے اردو، انٹرنیشنل ریلیشن، پولیٹیکل سائنس اور LLB کی ویڈیوز ہماری پلے لسٹ میں موجود ہیں۔ جو اسٹوڈنٹس ان سبجیکٹس کی تیاری کرنا چاہتے ہیں وہ ہماری پلے لسٹ میں جا کے ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں۔ انگلش کے اسٹوڈنٹس مختلف ٹاپکس، مختلف سبجیکٹس کے امپارٹنٹ کویسچنس اور مختلف امپارٹنٹ ٹرمینالوجیز کو بھی ہماری پلے لسٹ میں جا کر ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو کوشش میری یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان اسٹوڈنٹس کی رہنمائی کی جا سکے جو گھر بیٹھے علم حاصل کر رہے ہیں، بعض مالی وجوہات کی بنا پر یونیورسٹیز میں نہیں جا سکتے۔ تو علم کی روشنی پھیلانے کے اس سفر میں آپ بھی میرا ساتھ دیں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیوز کو آپ شیئر کریں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹریجڈی۔ عام طور پر جو کنسیپٹ ہمارے ہاں لیا جاتا ہے ٹریجڈی کا، وہ سمپل کنسیپٹ لیا جاتا ہے کہ شاید کچھ سفرنگز کا نام ہے، کچھ ڈسٹرکشن کا نام ہے، کوئی ڈاؤن فال کا نام ہے، چند دنوں کی تکلیف اور مصائب کو شاید ٹریجڈی کہتے ہیں۔ لیکن جہاں تک لٹریچر کے حوالے سے ہم ٹریجڈی کی بات کرتے ہیں تو یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ کنسیپٹ ہے۔ ٹریجڈی از بیسیکلی اے چینج فرام اگنورینس ٹو ریئلٹی۔ ایک پروسیس ہے، یہ ایک دن، 2 دن، 4 دن، ہفتے کی تکالیف کا نام نہیں ہے۔ یہ ایک عرصے پر محیط ہے جہاں آپ مسلسل ایک ایسی مشکلات، ایسے مصائب سے آشکار ہوتے ہیں کہ آپ کا جو مینٹل سیٹ اپ ہے وہ سارا چینج ہو جاتا ہے۔ آپ ایک کیفیت میں ہوتے ہیں اور دوسری کیفیت جب آپ پہ طاری ہوتی ہے تو یکسر وہ پہلی کیفیت سے مختلف ہوتی ہے۔ میں اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ اگر آپ ابتدائی سین دیکھ لیں ڈاکٹر فاسٹس کا اور لاسٹ سین دیکھیں تو وہ آپ کو بالکل ایک ڈیفرنٹ پرسن نظر آئے گا۔ شروع کا ڈاکٹر فاسٹس جو کہتا ہے کہ سب کچھ علم حاصل کرنے کے بعد، ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد تو پھر بھی انسان رہا، خدائی طاقتیں تو حاصل نہیں کر سکا، لیکن آخری جب سین میں جا کر دیکھیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ مجھے بچا لے، ایک چھوٹا سا قطرہ، لہو کا ایک قطرہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، وہ اگر نصیب ہو جائے تو اس کی زندگی بچ سکتی ہے۔ وہاں وہ خدا کی ذات کو بھی قبول کر رہا ہے، وہاں عیسائیت کو بھی ایکسیپٹ کر رہا ہے، مذہب کے آگے اپنے آپ کو جھکا رہا ہے۔ تو یہاں پر ایک بہت بڑی چینج آئی ہے کیونکہ اس کے اندر ایک فلاح تھا، وہ اس سے بالکل اگنورنٹ تھا۔ جو ہی لاسٹ سٹیج پہ پہنچتا ہے تو اس خامی کا احساس ہوتا ہے۔ اس کے اندر جو اوور ایمبیشیس کی خاصیت تھی وہ اس کو اس ڈسٹرکشن، اس ڈاؤن فال کی طرف لے جاتی ہے، ٹریجک فلاح جو ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم کنگ لیئر کو دیکھتے ہیں تو کنگ لیئر شروع میں جو کنگ لیئر ہمیں نظر آتا ہے وہ ایک خوشامد پسند کنگ لیئر ہے۔ جو بیٹیاں اس کی خوشامد کرتی ہیں ان کو سب کچھ دے دیتا ہے، اور جو سچی محبت کرتی ہے وہ اس سے اگنورنٹ ہوتا ہے کہ وہ کارڈیلیا کی محبت سے اگنورنٹ ہوتا ہے۔ شروع میں جب وہ نتھنگ کا کہتی ہے تو وہ وہی بڑے غضبناک انداز میں کہتا ہے کہ نتھنگ ول کم آؤٹ آف نتھنگ، لیکن جب لاسٹ سین میں ہم کنگ لیئر کو دیکھتے ہیں تو وہ انٹائرلی ڈفرینٹ کنگ لیئر ہے۔ اب وہ پہلے سین کہ کنگ لیئر سے آخری سین کا جو کنگ لیئر ہے وہ بالکل مختلف ہے، جہاں پہ وہ کہتا ہے I have done wrong with Cordelia، کہ میں نے غلط کیا، میں نے کارڈیلیا کے ساتھ ظلم کیا، میں نے کارڈیلیا کے ساتھ زیادتی کی۔ تو یہاں پر اس کو ریئلٹی کا ادراک ہو رہا ہے، جو اگنورنٹ تھا شروع میں جس چیز سے، تو ایک پورے پروسیس سے گزرا، بہت بڑے ایک صدمے سے گزرا اور ایک عرصے تک گزرتا رہا، جہاں پھول اسے مزید اس کو ٹارچر بھی کرتا رہا، ساتھ ساتھ اس کو اس کے سینسز میں واپس لانے کی کوشش بھی کرتا رہا، کسی طریقے سے وہ ریئلٹی کو سمجھ لے۔ تو یہاں پر ہم اپنی بات کا اختتام کر رہے ہیں کہ ٹریجڈی از بیسیکلی اے چینج ہے، چینج فرام اگنورینس ٹو ریئلٹی، اے چینج فرام ان نون ٹو نون، کہ ایک چیز کا نہیں پتہ ہوتا پھر پتہ چل جاتا ہے، آپ کی سوچ، آپ کی زندگی کی سمت بدل جاتی ہے، تو تب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ ایک پراپر ٹریجڈی کے مرحلے سے گزرے ہیں۔ تو یہ ہماری آج کی ویڈیو ہے۔ اپنا اور دوستوں کا بہت خیال رکھیں۔ السلام۔